اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قسم اٹھا کر کہا جاتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس طرح آپ نے بیان فرمایا، جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اس کے بارے میں پھر اس وقت کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرماتے تھے، نہیں فرماتے تھے، خاموشی اختیار کرتے تھے؟ دیکھیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت عمر قسم اٹھا کے کہتے تھے نا جی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نہ انکار کرتے تھے نہ اقرار کرتے تھے۔ اب ویسے عام جو مسائل ہیں، جو فقہی مسائل ہیں، اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی صحابی کو کسی کام کے کرتے یا کہتے ہوئے دیکھ کر خاموش ہو جانا، یہ اس کام کے جائز ہونے کی علامت تھی۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی تردد تھا، وہی میں بتایا نہیں گیا تھا اس بارے میں کہ یہی دجال ہے، اور علامات پائی جاتی تھی، تو دونوں باتیں تھیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کا انکار کیا نہ اقرار کیا۔ اس بات کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے کہ یہ دجال ہونے کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تھے اس بات، کیونکہ اگر یہ دلیل بن جاتی تو پھر بات کے اتنے بڑے بڑے محدثین اس میں انکار نہ کرتے کہ یہ اصل بڑا دجال ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں اس طرح کی ایک اور بھی روایت سامنے آئی ہے جس کا مفہوم میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اس نے مدینے سے جب سفر کیا غالباً عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ سے. وہ یوں تھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے حج کے لیے، تو بڑا قافلہ تھا، تو حج کے دوران یہ بھی قافلے میں یہ بھی ساتھ تھا، یہ ابن سیاد بھی، تو کہا کہ چونکہ سارے لوگ اس کے علامات کی وجہ سے خوفزدہ رہتے تھے اس سے، تو دور دور رہتے تھے اس سے، لیکن میرے یہ قریب رہتا تھا، اور میں اس قافلے میں ذرا بڑوں میں سے تھا کیونکہ میں صحابی رسول تھا۔ تو یہ ہوا کہ یہ میرے قریب لا کر بستر اس نے لگا دی، ایک جگہ میں رات میں پڑاؤ ڈالا تو اس نے قریب بستر لگا دی۔ میں نے اس کو کہا کہ یار ایسا ہے، گرمی بہت سخت ہے، آپ اپنا بستر میرے ساتھ کے بجائے اس دوسرے درخت کے نیچے لگا لیں، دھوپ تھی سخت۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، وہ سامان ادھر لے گیا جی۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد کچھ ایک بکری کا دودھ کوئی لے کر آیا تو اس کو دے دیا، یہ میرے پاس لے آیا ابن سیاد۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے اس کے ہاتھ سے لینا ناپسند کیا کہ کہیں واقعی یہ دجال نہ ہو، تو میں نے پھر بہانہ یہ بنایا کہ بھائی گرمی بہت سخت ہے، دودھ بھی گرم ہے، اس لیے میں نہیں پینا چاہتا۔ تو اس پہ اس کو ذرا سا کچھ سمجھ آ گئی کہ پہلے بستر میرا الگ کروایا، اب دودھ بھی میرے ہاتھ سے نہیں پی رہے۔ تو کہا کہ اے اللہ کے رسول کے صحابی، ابن سیاد نے اس سے کہا، یہ لوگ مجھے مختلف باتیں کہتے ہیں اور ان باتوں کی وجہ سے میں اس حد تک پہنچ گیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ درخت کے ساتھ رسی لٹکاؤں، اس پہ پاسی اپنے آپ کو دے دوں۔ تو کہا کہ اس نے جب ایسی باتیں کی تو میں، اور مزید بھی اس نے یہ بات کی کہ دیکھو بھائی تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث میں یہ ہے کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں پہلے بھی ایک حج کر چکا ہوں مکہ میں، اور مدینہ میں میں اپنے اولاد کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضور نے یہ فرمایا کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، میری اولاد بھی ہے۔ حضور نے یہ فرمایا کہ یہ شادی نہیں اس کی ہوگی، میری شادی بھی ہے۔ تو یہ کتنی علامتیں ہیں جو میرے دجال نہ ہونے کے لیے کافی ہیں۔ تو کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اس نے یہ ساری باتیں مجھ سے کی تو میرا بس ذہن میں یہ بن گیا کہ بھئی یہ نہیں ہے دجال، یہ ویسے لوگ اس کو تنگ کرتے۔ لیکن یہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے دجال کون ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی والدہ کا کیا نام ہے، اور یہ بھی، یعنی ایسی عجیب باتیں کی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ ساری عمر تیری تباہی ہو تو دور ہو جا مجھ سے۔ اور ایک اور روایت میں تو اتنا بھی آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیا اگر تجھے یہ بات کہہ دی جائے کہ تجھے ہی دجال بناتے ہیں، کہ تجھے یہ پسند ہوگی یہ بات؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ ہاں مجھے بڑی پسند ہوگی کہ مجھے دجال بننے کا کہ وہ آفر کی جائے اور میں اس کو فوراً پسند کر لوں۔ تو یہ وہ باتیں تھی، ہر بات کے آخر میں وہ ایسی شک والی بات کر دیتا تھا جس سے لوگ ہمیشہ شک میں ہی مبتلا رہتے تھے۔ اس کے بارے میں کس طرح کی روایت بھی ملتی ہے کہ جنت کی مٹی کے بارے میں؟ جی، وہ یہ لوگوں کو، چونکہ کاہن اس کو کہتے ہیں نا جو جس کو ہم آج کل نجومی کہتے ہیں، کہ مختلف باتیں جو لوگ اس کے پاس پہنچاتے ہیں جنات کے ساتھ،
تو وہ دوسروں کو بتا لیتا ہے. تو اس نے واقعی ایسی باتیں لوگوں کو بتائی تھی کہ بھئی جنت کی مٹی سفید ہے. تو اصل میں شیاطین میں سے بھی جو بڑا ابلیس تھا وہ پہلے جنت میں ہی رہ چکا تھا, اس نے مٹی دیکھی ہوئی تھی. وہ رفتہ رفتہ لوگوں کو یعنی اپنے متبعین کو بتاتا چلا رہا ہو. تو اس کی وجہ سے شیاطین میں سے ایک شیطان نے اس کو بتا دیا تھا کہ بھئی جنت کی مٹی بالکل سفید ہے. تو یہ بھی لوگوں کو اس نے واقعی بتایا تھا, یہ حدیث میں یہ بات موجود ہے. اچھا مصطفیٰ یعنی اس کے ابن سیاد جو تھا اس میں کون سی چیزیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ دجال ہے؟ ہاں جی, یہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ شروع میں جب یہ پیدا ہوا نا مدینہ میں, تو اس کی بالکل وہی حلیہ وہی تھا. یعنی ایک آنکھ نہیں تھی اور دوسری آنکھ بھی لٹکے ہوئے انگور کے دانے کی طرح تھی, اور بالکل سبزی مائل. اور پھر یہ تو شروع میں صرف چہرے والی علامت تھی, لوگوں کو شک ہو گیا تھا. اور پھر بعد میں جب تھوڑا سا یہ بڑا ہو گیا, یعنی ابھی بالغ نہیں ہوا تھا, قریب البلوغ تھا, کہ اس وقت میں یہ ایسی باتیں کرنے لگا کہ مجھے اس طرح پانی پہ تخت نظر آتا ہے اور جنت کی مٹی نظر آتی ہے اور یہ اور وہ. تو یہ ساری وہ باتیں تھیں جس میں لوگوں کو ایک شک پیدا ہوا کہ واقعی یہی دجال ہے. اچھا, اس کی ابن سیاد جو ہے, ابن سیاد کی موت کے بارے میں کیا ہے؟ ہاں, یہ معاملہ بھی مشکوک ہے. وہ یوں تھا کہ یہ ابن سیاد جیسے میں نے پہلے عرض کیا ولید بن عبد الملک کے زمانے تک بعض لوگ کہتے ہیں کہ زندہ رہا, اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حرہ کی لڑائی, تو اس لڑائی کے دن میں بعض صحابہ کہتے ہیں کہ یہ کھو گیا تھا, ایسا گم ہو گیا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے سنن ابو داود میں کہ یہ ایسا گم ہو گیا کہ بعد میں کسی کو اس کا پتہ نہیں چلا. تو اس اعتبار سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ مرا نہیں ہے, گم ہو گیا. لیکن ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ اس کا ایک جگہ میں اسی لڑائی میں انتقال ہو گیا, پھر اس کا چہرہ کھول کے لوگوں کو دکھایا بھی گیا اور لوگوں نے اس پر جنازہ بھی پڑھا اور دفنایا بھی گیا. تو خیر محدثین تو ان دونوں روایات میں تعارض کو اس طرح دور کرتے ہیں کہ اگر جو کھونے والے حدیث ہے, کھونا بعض اوقات عرب اس کے لیے بھی وہ لفظ استعمال کرتے تھے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ پھٹ گیا, کہ بھئی گم ہو گیا. وہ مرنے والے کو بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ بس ختم ہو گیا, گم ہو گیا. تو شاید اس بنا پر بعضوں نے کہا ہو کہ بھئی مر گیا یعنی گم ہو گیا, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کے اوپر بھی اللہ پاک رب العزت نے اس معاملے کو شک والا رکھنا تھا, تاکہ لوگ خود اس امتحان سے بچنے کی ترتیب بنائیں, جستجو میں لگے رہیں. کیونکہ دجال کا معاملہ جب تک اس کا ظہور نہیں ہوگا ہمیشہ لوگوں میں شک میں ہی چلتا رہے گا. جی, یہ یقینی طور پر کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ یہی دجال ہے. جی, اچھا, جس طرح میرے ذہن میں اکثر یہ آتا رہتا ہے, جی, بہت ساری چیزیں جیسے آئی ہیں, اس طرح ہر آدمی تقریباً موبائل کا استعمال ہے, انٹرنیٹ کا بھی استعمال ہے, تو اکثر لوگ استعمال کرنے والے بھی کہتے ہیں یہ فتنہ ہے. جی, اس طرح نہیں جی, جی, بالکل. آپ بھی استعمال کرتے ہیں, میں بھی استعمال کرتا ہوں, میری اپنی رائے یہ, میں استعمال بھی کرتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں, یہ بھی میری رائے ہے کہ یہ فتنہ ہے. جی, تو یہ تو دجال کے فتنوں میں سے ایک چھوٹا سا فتنہ ہی سمجھے نا اس کو. جی, اور میں یعنی اس کو فتنہ سمجھنے کے باوجود پھر بھی اس سے دور نہیں ہو سکتا. تو جب دجال جو وہ تو سب سے بڑا فتنہ ہے, پھر کیا ہوگا, یعنی وہ بچنے کا کیا راستہ ہوگا, یعنی چھوٹے سے فتنے سے ہم خود کو نہیں بچا سکتے. جی, تو جب یہ بڑا فتنہ آ گیا تو پھر کیسے بچنا ہوگا؟ دیکھیں جی, ہر قسم کے فتنے سے بچنے کا حل ہمارے دین میں اللہ پاک کا فضل ہے. اللہ پاک نے ایسا کامل دین دیا نا جی کہ ہر چیز کا اس میں حل موجود ہے. جی, جیسے ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آدمی سیکھے. ایک دعا میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ عذاب القبر, من عذاب القبر, ومن فتنۃ المحیا والممات, ومن فتنۃ المسیح الدجال. ایک تو یہ دعا آدمی ورد میں رکھے. جی, دوسری بات یہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی پہلی 10 یا آخری 10 آیتیں یہ ہر جمعے کو پڑھ لے, یا سورہ کہف پوری اپنی ہر جمعے کو پڑھ لے, تو اللہ پاک اگلے جمعے تک اس کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے, حتیٰ کہ دجال جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس سے بھی محفوظ رہے گا. جی, تو باقی رہی بات آپ نے موبائل کے بارے میں بات کی, تو موبائل میں دونوں طرف ہیں. جی, صحیح استعمال بھی ہے, برا استعمال بھی ہے. جی,
تو اگر برے استعمال کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں تو واقعی بڑا فتنہ ہے جی، اور صحیح استعمال کے اعتبار سے تو اس سے بڑے صحیح صحیح کام بھی لوگ لیتے ہیں جی۔ اچھا، ساری جو گفتگو ہے اس میں ابن سیاد یعنی ابھی شک و شبہات میں ہی ہے، جی جی تو آپ اپنے طور پہ کیا رائے قائم کرتے ہیں اس کے اوپر؟ جی، رائے تو دیکھیں نا جی، اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت نے ظہور دجال تک دجال کے معاملے کو بالکل پوشیدہ رکھنا ہے جی، اور ہر بندہ تقریباً حتمی بات تو کوئی نہیں کر سکتا، شک کی بات کر سکتا ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ اگر تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث میں جو وہ ایک علاقے میں گئے اور وہاں پر دیکھ کے آئے اور اس کی حضور نے خود تصدیق بھی کر دی کہ یہی دجال تھا، وہ تو یقینی طور پر وہ بڑا دجال ہے۔ رہی بات ابن سیاد، تو اس کو یقینی طور پر وہی دجال تو یقینی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا، شک ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر دیکھا جائے نا جی، تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، اور پھر یہ حدیثیں دیکھی جائے کہ یہ ابن سیاد تو حرہ کے علاقے تک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی کافی عرصے تک لوگوں کے ساتھ رہا، زندہ رہا، اور جہاد میں بھی شریک ہوتا رہا، تو اور تمیم داری رضی اللہ عنہ تو اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ کے آئے تھے، یعنی وہاں سے وہ چھوٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو ان علامات کی بنا پر غالب گمان یہ لگتا ہے کہ یہ چھوٹے دجالوں میں سے تو تھا، وہ بڑا دجال کا جو فتنہ ہے اس بنا پر وہ بظاہر نہیں ہو سکتا، لیکن ہے شک میں معاملہ۔ شک میں ہوں۔ اعتدال نیوز اسٹوڈیو میں وہ کیوں اور کیسے میں آج ابن سیاد پر بات کی ہے، آگے بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے لیے بہترین قسم کی معلومات، دینی معلومات آپ کے سامنے رکھی جائیں، اس کے لیے اعتدال نیوز دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔